میں نمونے کے لیے دعوت دوں گا مولوی عطا اللہ کو موصول تشریف لائیں اور وہ فن منطق میں آپ کے سامنے الفاظ کا اور جملوں کا اجرا کریں گے کہ اگر ہم زبان سے کوئی بات نکالیں گے تو منطق کی روشنی میں کیا کیا احکامات اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ جی میں کوئی جملہ بولتا ہوں۔ آج ہمارے مدرسے میں ختم بخاری شریف و دستار بندی فضلاء و حفاظ کرام کا جلسہ ہے۔ منطق کی روشنی میں کیا کیا ہے ذرا بتائیے۔ یہ علم کی دونوں اسموں تصور اور تصدیق میں سے تصدیق ہے، اس لیے اس میں حکم و یقین ہے۔ تصدیق کی دونوں اسموں بدیہی اور نظری میں سے بدیہی ہے، اس لیے کہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اگر ہم یوں کہیں، ہمارے ادارے جامعہ عربیہ برکات الاسلام میں دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ گرامی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ علم کی دونوں اسموں تصور اور تصدیق میں سے تصدیق ہے، اس لیے کہ اس میں حکم و یقین ہے۔ تصدیق کی دونوں اسموں بدیہی اور نظری میں سے بدیہی ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دال اور مدلول میں سے دال ہے، اس لیے کہ خاص معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ دال کی دونوں اسموں لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے دلالت لفظیہ ہے، اس لیے کہ دال لفظ ہے۔ دلالت لفظیہ کی تینوں اسموں وضعیہ طبیعیہ عقلیہ میں سے وضعیہ ہے، اس لیے کہ دلالت وضع کی وجہ سے ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تینوں اسموں مطابقی تضمنی اور التزامی میں سے مطابقی ہے، اس لیے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ کی دونوں اسموں مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اس لیے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے۔ اچھا بتلائیے اگر ہم یوں کہیں ہمارے ادارے کے محتمل حضرت مولانا محمود حسن صاحب ہیں تو آپ کیا کہیں گے منطق کی روشنی میں؟ یہ علم کی دونوں اسموں تصور اور تصدیق میں سے تصدیق ہے، اس لیے کہ اس میں حکم و یقین ہے۔ تصدیق کی دونوں اسموں بدیہی اور نظری میں سے بدیہی ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دال اور مدلول میں سے دال ہے۔ ہو گیا یہ چیز جو لوگ منطق پڑھتے ہیں انہیں ہی سمجھ میں آئے گی، آپ حضرات کو زیادہ نہیں آئے گی، اس لیے کبھی علماء کو بلا کر کے سمجھائیں گے۔ ایک لڑکا مدرسے میں منطق پڑھ کے گھر گیا اور اپنے والد سے اس نے کہا ابا میں ایسا علم پڑھ کے آیا ہوں کہ 2 کا 3 بنا دیتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا علم ہے، اس میں تو بہت بڑی فائدے کی بات ہے، یہ تو مجھے بتا۔ کہنے لگے دیکھو یہ مرغی کا 1 انڈا ہے ہاں 1 ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو یہ مرغی کا 1 انڈا ہے تو کتنے ہوئے؟ اور اس کے والد نے کہا 2 ہو گئے۔ تو ابا 1 یہ اور 1 یہ اور تیسرا ان کا مجموعہ۔ تو اس باپ نے کہا کہ دیکھ یہ دونوں انڈے تو مجھے دے دے اور مجموعے کو تو کھا لے۔ تو یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ علم دماغ کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے، آنے والے کے پیشانی سے اس کی گفتگو سے سمجھنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ مسئلہ بھی پوچھنے آئے تو دیکھو کہ اس کے نیچے غرض کی کتنی پرت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ علم معمولی نہیں ہے، پڑھنے والوں کے لیے بہت سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن حدیث کی جو باریکیاں ہیں اس کو وہ سمجھتا ہے، اس سے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ تو علم تو بہت یہ ضروری ہے، اور جن علماء نے اس کو پڑھا ہے وہ زمانے میں بڑا کام کیا ہے۔ اس دور کے اندر اس علم کے سیکھنے میں بڑی کمی آ گئی ہے، اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ منطق کو بھی بہت مضبوطی سے اس کو پڑھے۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ چونکہ ہم عرب نہیں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے،
اس لیے عربی لینگویج کو باقاعدہ طریقے سے ان بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، رات رات بھر یہ یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر انہیں پتہ لگتا ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ یہ حدیث قرآن یہ اتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ سب کے سب جو ہے ہمیں دیکھنا، اور اس کی محنت ہے مستقل۔ تو ان مدرسوں میں جن میں عربی کی تعلیم ہوتی ہے بچوں پر محنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو دین کے سمجھ کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمیں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔